اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلے پارے کی پہلی سورت فاتحہ کے بعد سورۃ البقرہ۔ سورۃ البقرہ آج ہم اس کا آغاز کرنے جا رہے ہیں۔ سورۃ البقرہ پورے قرآن پاک میں سب سے لمبی سورت ہے۔ اس کی 286 آیات ہیں۔ اسی سورت میں آیت الکرسی نازل کی گئی۔ اسی سورت کی ایک آیت سب سے لمبی ہے، آیت مدین، جس میں تجارت کے کاروبار کرنے کے طور طریقے بیان کیے گئے ہیں، اور اس کے علاوہ اس سورت میں اسلام کی بیسکس جو ہیں وہ بیان کی گئی ہیں، یعنی بنیادی احکامات زیادہ تر اس صورت میں بیان ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ اس صورت میں بہت سارے انبیاء کرام کے حالات و واقعات بھی بیان کیے گئے ہیں، جن میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا سب سے زیادہ تذکرہ ہے، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم پر کیے گئے انعامات کا سب سے زیادہ تذکرہ اسی صورت میں مکمل تفصیل کے ساتھ موجود ہے۔ اس صورت کا نام بقرہ ہے، جس کا مطلب ہے گائے، اور اس صورت میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کا ایک واقعہ بیان کیا گیا ہے، جس میں انہوں نے کوئی قتل کر دیا تھا کسی کا ناحق، اور اس سلسلے میں اللہ تعالیٰ نے ان کو گائے ذبح کرنے کا حکم دیا تھا۔ تو وہ واقعہ جو ہے وہ جو اللہ تعالیٰ نے اس صورت میں بیان فرمایا ہے، اسی نسبت سے اس کا نام البقرہ رکھا گیا۔ اب ہم چلتے ہیں، اس کا آغاز کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف لام میم۔ الف لام میم یہ سیپریٹ پڑھے جاتے ہیں، انہیں حروف مقطعات کہتے ہیں۔ مقطعات قطع سے نکلا ہے لفظ، جس کا مطلب ہوتا ہے کاٹنا، توڑنا، الگ الگ کرنا، ٹھیک ہے۔ تو یہ توڑ توڑ کے لفظ کیونکہ پڑھے جاتے ہیں، اس کو علم نہیں پڑھا جائے گا، اس کو الف لام میم الگ الگ پڑھا جائے گا۔ ان کا معنی اللہ تعالیٰ کے سوا، اللہ یا اس کے رسول کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ روایات میں آتا ہے کہ جب یہ نازل ہوتی آیات حروف مقطعات کی، تو حضرت جبرائیل علیہ السلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرماتے کہ یا رسول اللہ، اللہ فرماتا ہے الف، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے میں نے سن لیا۔ پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام فرماتے اللہ فرماتا ہے لام، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے میں نے سن لیا، سمجھ لیا۔ اور پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام فرماتے کہ اللہ فرماتا ہے میم۔ تو اس طرح سے حروف مقطعات جو ہے وہ نازل ہوتی، اور صحابہ کرام یا آپ یہ کہہ لیں کہ علماء کرام جنہوں نے ان کی آیات کی تحقیق کی ہے، ان کا اندازہ ہے کہ حروف مقطعات میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یا اللہ تعالیٰ کے ساتھ کوئی ریلیشن جو ہے وہ بتایا جاتا ہے۔ جیسے الف لام میم میں الف سے اللہ، لام سے مراد حضرت جبرائیل علیہ السلام، اور میم سے مراد حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، یعنی ان تینوں کا جو کنیکشن ہے وہ اس الف لام میم میں ظاہر ہوتا ہے۔ واللہ عالم کہ اس کی کیا حقیقت ہے، آپ کو پہلے ہی بتا چکی ہوں کہ اللہ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ ان آیات کا کوئی مفہوم نہیں جانتا، اور نہ ہی یہ واضح کیا گیا ہے۔ اس کو پوشیدہ رکھنے کا ہی حکم تھا، اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی واضح نہیں کیا، یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی علم نہیں ہے، کیونکہ ایسا ہو نہیں سکتا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی بات کا علم ہو تو وہ اپنی امت تک نہ پہنچائیں، یا اللہ تعالیٰ نے ان کو پوشیدہ رکھنے کا حکم دیا تو انہوں نے واضح نہیں کیا۔ یہ سب کچھ جو ہے وہ اللہ کے درمیان موجود ہے، اللہ اور اس کے رسول کے درمیان، لہٰذا ان کے کوئی معنی نہیں، ان کو ایسے ہی پڑھا جائے گا۔ اگلی آیت ہے ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ ذالک الکتاب، ذالک یہ، الکتاب کتاب ہے، خاص کتاب ہے، یعنی کتاب کے ساتھ الف لام یا کسی بھی اسم ناکرہ کے ساتھ الف لام لگانے سے وہ اسم معرفہ بن جاتا ہے، یعنی خاص ہو جاتا ہے۔ تو اگر یہ جسٹ کتاب کہا جاتا ہے ادھر تو اس سے مراد کوئی سی بھی کتاب ہوتی، لیکن قرآن پاک خاص کتاب ہے، اس لیے اس کے ساتھ الکتاب۔ ذالک الکتاب یہ خاص کتاب ہے، لا نہیں، ریب شک، فیہ اس میں، ھدی ہدایت ہے، للمتقین متقیوں کے لیے۔ ایک بات واضح کر دوں، یہاں فیہ کے ارد گرد 3 ڈاٹ ڈلے ہوئے ہیں، آپ کو نظر آ رہے ہیں۔ یہ 3 ڈاٹ کا مقصد جو ہے وہ یہ ہے کہ اس لفظ کو پہلی آیت کے ساتھ یا آیت کے دوسرے حصے کے ساتھ بھی پڑھا جا سکتا ہے۔ اس کا
معنی آیت کے پہلے حصے یعنی اس سے پہلے والے آیت کے حصے کے ساتھ اور اس کا معنی اس کے بعد میں آنے والی آیت کے حصے کے ساتھ بھی میچ ہوتا ہے۔ تو علماء کرام کے نزدیک اس کا مطلب، اس کا مقصد یہ بھی ہے کہ آپ کہیں بھی ٹھہر جا سکتے ہیں۔ اگر آیت کے درمیان میں آپ سانس لینا چاہتے ہیں تو آپ ان 3 نقطوں میں سے پہلے نقطے پر چاہے سانس لے لیں اور لفظ کو دوسرے حصے کے ساتھ ملا لیں، یا پھر دوسری جگہ پر سانس لے لیں، ٹھیک ہے۔ تو بات ایک ہی ہے، لیکن میں ترجمے کے لحاظ سے کیونکہ آپ کو بتا رہی ہوں، تو اس لحاظ سے میں نے جہاں تک قرآن پاک میں جہاں کہیں بھی ایسا دیکھا ہے کہ آیت میں کسی ایک لفظ یا 2 الفاظ یا آیت کا کچھ حصہ جو ہے وہ ان 3 ڈاٹ کے اندر آیا ہے، تو اس آیت کا مفہوم جو ہے وہ پوری آیت میں اس کے پہلے والے حصے میں یا دوسرے والے حصے میں بھی میچ ہو سکتا ہے۔ اب میں آپ کو اس کا ترجمہ اسی طریقے سے کر کے بتاتی ہوں۔ ذالک الکتاب، یہ خاص کتاب ہے، لا ریب فی، اس میں کوئی شک نہیں، ٹھیک ہے۔ یہ وہ کتاب ہے کہ جس میں کوئی شک نہیں۔ اب فیہ کو ہم ھدی للمتقین کے ساتھ ملاتے ہیں۔ فیہ، اس میں ھدن، ہدایت ہے، للمتقین، متقیوں کے لیے، اس میں متقیوں کے لیے ہدایت ہے۔ تو اس طریقے سے فیہ اپنی آیت کے پہلے والے حصے میں اور آیت کے دوسرے والے حصے میں ترجمے کے لحاظ سے دیکھیں فٹ ہے۔ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ کتاب ہے جس میں شک نہیں، فیہ ھدی للمتقین، اس میں متقیوں کے لیے ہدایت ہے۔ اب سب سے پہلی بات، جو کوئی بھی قرآن پاک ہو یا کسی بھی کتاب کو آپ دیکھ لیں، تو کتاب کے آغاز میں ہی جو ہے اس کا مصنف اس کی گارنٹی کے لیے جو ہے وہ تحریر کرتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور اس کے علاوہ اس میں بہت سارے لوگوں کی جو ہے وہ سٹیمپ یا آپ یہ کہہ لیں کہ تصدیق نامہ ہوتا ہے، جس میں وہ واضح کرتے ہیں کہ یہ کتاب کتنی یوزفل، کتنی مفید ہے۔ اس کتاب کے آغاز میں ہی اللہ تعالیٰ نے یہ آیت رکھ دی، اس کتاب کی گارنٹی، اس کتاب کی ضمانت کے طور پر، اور اللہ خود ضمانت دے رہا ہے۔ جب اللہ تعالیٰ خود ضمانت دے رہا ہے تو پھر کسی اور کی ضرورت ہی نہیں کہ اللہ تعالیٰ کسی اور سے تصدیق کرواتا، ٹھیک ہے۔ تو اب یہ آیت اس کتاب کی ضمانت کے طور پر ہے۔ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں۔ آپ کو اگر بتا دیا جائے کہ یہ سب سے مفید کتاب ہے، دنیا میں سب کتابوں میں سے سب سے مفید اور سب سے سچی اور سب سے حقیقت پر مبنی کتاب یہ ہے، تو آپ فوراً اس کتاب کو پرچیز کرنے کی کوشش کریں گے۔ آپ کی کوشش ہوگی کہ اس کو لیا جائے جس کا ایک ایک لفظ صحیح ہے، ایک ایک حرف ٹھیک ہے، اور اس میں کہیں بھی کوئی غلطی بھی نہیں ہے۔ اس کے بیان کرنے میں یا اس کی جو بھی باتیں اس میں بیان کی گئی ہیں اس کی حقیقت میں کہیں بھی کوئی غلطی نہیں، تو آپ ہمیشہ اس کتاب کو پریفر کریں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کتاب کی تصدیق اس آیت میں رکھ دی اور واضح کر دیا کہ یہ کتاب اصل میں ہے کن لوگوں کے لیے ہے، ھدی للمتقین، متقیوں کے لیے ہدایت ہے۔ جو نیک، جو پرہیزگار لوگ ہیں، جو نیت رکھتے ہیں اس چیز کی کہ وہ نیک کام کریں، وہ اپنی درستی کر سکیں، تو ان کے لیے ہی ہدایت ہے۔ جو اس کتاب کو کھولیں گے، اس میں کجی، اس میں ٹیڑھ پن تلاش کرنے کے لیے ان کو پھر ہدایت نہیں ملتی، ٹھیک ہے۔ ان کے دل بند ہوتے ہیں، تو اس لحاظ سے نیکسٹ ہم آیت پہ چلتے ہیں۔ الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون۔ الذین، وہ لوگ، یؤمنون، جو ایمان لاتے ہیں، بالغیب، غیب پر، یعنی بن دیکھے، ویقیمون، اور قائم کرتے ہیں، الصلاۃ، نماز، ومما، اور اس میں سے جو، رزقناہم، ہم نے ان کو رزق دیا، رزقناہم، ہم نے ان کو رزق دیا، ینفقون، وہ خرچ کرتے ہیں۔ اب متقیوں کی اللہ تعالیٰ نے آگے علامت بتائی ہے۔ اس صورت کی ایک یہ بھی خاصیت ہے کہ اس کے آغاز میں ہی 3 قسم کے لوگوں کا ذکر کر دیا گیا۔ 3 قسم کے لوگ کون کون سے؟ ایک مومن، جنہوں نے اسلام قبول کیا، جو بن دیکھے اللہ پر ایمان لے کر آئے، اللہ کے رسول پر ایمان لے کر آئے، اللہ تعالیٰ کے رسول کی تمام باتوں پر ایمان لے کر آئے، اور ایک کافر، جنہوں نے اسلام کو ریجیکٹ کر دیا، جنہوں نے اللہ کو اپنا رب ماننے سے انکار کر دیا، یہ وہ ہوگے کافر۔ 2 یہ لوگ ہوگے جو دین کو قبول کرنے والے اور دین کو نہ قبول کرنے والے۔ تیسرا گروہ ہے منافقین کا۔ منافق درمیانی لوگ، یعنی جو نہ تو انکار کرتے ہیں اور نہ ہی صحیح طریقے سے اقرار کرتے ہیں۔
جنہوں نے دوہری پالیسی اختیار کی ہوئی ہے، جنہوں نے دوہرا رخ اختیار کیا ہوا ہے، منافقین، ان کا ذکر اللہ تعالیٰ نے اس صورت میں آغاز میں فرما دیا کہ 3 قسم کے لوگ ہیں۔ اب تینوں قسم کے لوگوں کی خصوصیات اس پہلے رکوع میں ہی آ جائے گی، اس پہلے آیات میں سے ہی، ٹھیک ہے۔ تو اب ہم اس کو پڑھتے ہیں، دیکھتے ہیں۔ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا متقین کا، اپنے پر ایمان لانے والے لوگوں کا۔ ان کی صفات اللہ تعالیٰ کیا بیان فرما رہے ہیں؟ وہ بغیر دیکھے ایمان لاتے ہیں۔ انہوں نے اللہ کو نہیں دیکھا، انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو باتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میرے پاس جبرائیل علیہ السلام آتے ہیں اللہ کا حکم لے کر، جبرائیل ان کو نظر نہیں آتا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر جو بھی وحی نازل ہوتی ہے وہ کہیں بھی کسی بھی حالت میں ہو سکتی تھی، مینز آپ صلی اللہ علیہ وسلم اگر محفل میں بیٹھے ہیں، یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم تنہا ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سفر میں ہیں، یا جہاں کہیں بھی ہیں، اللہ تعالیٰ کا جس وقت جب بھی حکم ہوا آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل ہوئی، تو اس وحی کی کیفیت سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو کیفیت طاری ہو رہی تھی اس سے صحابہ کرام اندازہ لگا لیتے تھے۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر کیا آیات نازل ہو رہی ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا حکم دیا جا رہا ہے، کون آ کر بتا رہا ہے، اس سب کا کسی کو کوئی علم نہیں ہوتا تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان پر ہی سب اعتبار کرتے۔ اسی لحاظ سے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اللہ زینا وہ لوگ یؤمنون جو ایمان لاتے ہیں بالغیب بغیر دیکھے، یعنی غیب پر، ٹھیک ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو باتیں بھی ان کو جو تعلیم فرماتے ہیں اس پر ایمان لاتے ہیں۔ وَيُقِيمُونَ اور وہ قائم کرتے ہیں صلاۃ نماز، اور یہ دوسری صفت بتا دی کہ وہ نماز قائم کرتے ہیں۔ اس سے کیا ظاہر ہو گیا کہ جو اللہ تعالیٰ پر ایمان لے کر آتا ہے، مومن ہے، وہ سب سے پہلے کون سا نیک عمل کرے گا؟ نماز کا آغاز کرے گا۔ ایمان لانے کے بعد اولین عمل، اولین درجہ کس چیز کو دیا گیا؟ کس عبادت کو؟ نماز کو۔ تو اسی لحاظ سے ارکان اسلام بھی اگر آپ دیکھیں تو ارکان اسلام میں پہلا ہے کلمہ توحید اور دوسرا نماز، ٹھیک ہے۔ وَمِمَّا اور اس میں سے جو رزقناہم ہم نے ان کو رزق دیا۔ رزق کا مطلب رزق، نا کا مطلب ہم نے دیا، یہم ان کو، جو ہم نے ان کو رزق دیا۔ ينفقون وہ خرچ کرتے ہیں۔ وَمِمَّا اور اس میں سے جو رزقناہم ہم نے ان کو رزق دیا، ينفقون وہ خرچ کرتے ہیں۔ ينفقون میں نون فے قاف اصل ہے نفق، اسی سے انفاق یعنی انفاق فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں خرچ کرنا۔ تو الذین یؤمنون بالغیب وہ لوگ جو بغیر دیکھے ایمان لائے، ویقیمون الصلاۃ اور نماز قائم کرتے ہیں، ومما اور اس میں سے جو رزقناہم ہم نے رزق دیا، ينفقون وہ خرچ کرتے ہیں۔ یہ بھی واضح کر دیا اللہ تعالیٰ نے کہ ہم نے یہ رزق دیا ہے، یعنی ان کی اپنی محنت اور کوششوں سے نہیں ملتا۔ رزق کی تقسیم اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے۔ زندگی اور موت جیسے اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے، کوئی اپنی مرضی سے پیدا نہیں ہو سکتا، کوئی اپنی مرضی سے اپنے وقت سے پہلے مر نہیں سکتا، یا اپنی عمر کو زیادہ بڑھا نہیں سکتا، اپنی موت کو لیٹ نہیں کر سکتا۔ بالکل اسی طریقے سے رزق کی تقسیم بھی اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے، کوئی اپنی مرضی سے زیادہ کما نہیں سکتا، اس کی قسمت میں جتنا رزق لکھا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کو پہنچے گا، چاہے وہ گھر بیٹھا رہے، چاہے وہ اس کے لیے محنت کوشش کرتا رہے۔ تو اللہ تعالیٰ کے رزق میں سے ہی خرچ کرنا کوئی بڑی مشکل بات نہیں ہے۔ اگلی آیت دیکھتے ہیں، والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ هم یوقنون۔ والذین اور وہ لوگ یؤمنون جو ایمان لاتے ہیں، بما اس چیز پر، انزل نازل کیا گیا، الیکا آپ کی طرف، جو آپ کی طرف نازل کیا گیا اس پر ایمان لاتے ہیں، مینز قرآن، دین اسلام۔ وما اور جو انزلہ نازل کیا گیا، من قبلکا آپ سے پہلے جو نازل کیا گیا، اس سے مراد کیا ہو گیا؟ یہ ایمان بالکتب کی بات کی گئی ہے، یعنی اللہ تعالیٰ پر ایمان کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کی بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو نازل کیا گیا اس پر ایمان لاتے ہیں، اور اس کے بعد ایمان بالکتب آ گیا، یعنی یہ عقائد اسلام بھی اس میں ظاہر ہو رہے ہیں، ساتھ ساتھ ارکان اسلام کے ساتھ ساتھ عقائد اسلام۔ تو پہلی آیت میں ہم نے جو ارکان اسلام دیکھے تھے وہ تھے ایمان یعنی کلمہ توحید، پھر اس کے بعد نماز اور اس کے بعد زکوٰۃ، ٹھیک ہے۔ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے سے مراد ہم زکوٰۃ کو لے لیتے ہیں۔ اب آیت نمبر 4 میں جو ہے، اب عقائد کی اگر بات کی جائے تو اللہ تعالیٰ پر ایمان لانے کی بات ہم نے پہلی والی آیت میں بھی پڑھ لی ہے، تو اب یہاں آ گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو نازل کیا گیا اس پر ایمان لاتے، مینس آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا رسول مانتے ہوئے
کہ آپ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہی بھیجے ہوئے برحق رسول ہیں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جو نازل کیا گیا یعنی ایمان بالکتب کی بات آ گئی کہ جتنی بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کتابیں نازل کی گئی ہیں وہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے برحق تھی، لیکن ان کے ماننے والوں نے ان میں تحریف کر دی، ان میں تبدیلیاں کر دی، جس کی وجہ سے اب وہ قابل اعتبار نہیں رہیں۔ وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، اور آخرت پر وہ ایمان لاتے ہیں، یعنی اس سے یوقنون کا مطلب یقین رکھتے ہیں، ٹھیک ہے، اور اب اس سے مراد ایمان بالآخرہ ہو گیا، یعنی آخرت پر وہ ایمان لاتے ہیں۔ وَبِالْآخِرَةِ، اور آخرت پر ہم وہ یوقنون یقین رکھتے ہیں۔ اولئک، یہی وہ لوگ ہیں، علی ھدی من ربہم، علی پر، ہدن ہدایت پر، من ربہم اپنے رب کی طرف سے۔ اولئک، یہی وہ لوگ ہیں، علی ھدی من ربہم جو اپنے رب کی طرف سے ہدایت پر ہیں۔ واولئک، اور یہی وہ لوگ ہیں، ہم المفلحون جو فلاح پانے والے ہیں، نجات پانے والے ہیں یا کامیاب ہونے والے ہیں۔ فلاح کا مطلب کامیابی ہے، کامرانی ہے، اس سے مراد بامراد ہونا بھی ہے، تو اپنی منزل تک پہنچنے والے ہیں، مراد کامیاب ہونے والے ہیں، جو بھی آپ اس کا معنی چاہیں یوز کر لیں۔ اولئک، یہی وہ لوگ ہیں، علی ھدی من ربہم اپنے رب کی طرف سے ہدایت پر ہیں، یعنی ان ساری باتوں پر ایمان رکھنے والے لوگ، مینز شارٹ فارم میں اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا ہے، متقین، تو متقین جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہدایت پر ہیں۔ واولئک ھم المفلحون، اور یہی کامیاب ہونے والے ہیں۔ اب اگلی آیت میں، آیت نمبر 6 میں جو ہے وہ ہم دوسری قسم کے لوگوں کا پڑھیں گے۔ وہ کون سے لوگ ہیں؟ وہ ہیں کافر۔ ان الذین، بے شک وہ لوگ، کافروا جنہوں نے کفر کیا، سواء برابر ہے، علیہم ان پر، انذرتہم یا انذرتہم آپ ان کو ڈرائیں، ام یا لم نہیں، تنذرہم آپ ان کو ڈرائیں۔ انذرتہم، سوری آ کا معنی میں نے یہاں بتایا، ام کا مطلب یہ ہے، یہاں انذرتہم آپ ان کو ڈرائیں، ام یا لم نہیں، تنذرہم آپ ان کو ڈرائیں، آپ ان کو ڈرائیں یا نہ ڈرائیں، یعنی ٹھیک ہے، آپ ان کو ڈرائیں یا نہ ڈرائیں۔ انذرتہم اور تنذرہم میں دیکھیں نون زال رے، نون زال رے، یہ دونوں ترتیب کے ساتھ آ رہے ہیں۔ یہ اصل لفظ ہے جو اسی سے لفظ نذیر نکلا ہے، جس کا مطلب ہوتا ہے ڈرانا، ٹھیک ہے، ڈرانے والا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے القابات میں سے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صفاتی نام میں سے بشیر، نذیر یہ نام ہیں، یعنی خوشخبری سنانے والا اور ڈرانے والا۔ تو انجام بد سے ڈرانے والے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نذیر کا لقب دیا گیا۔ اب یہاں انذرتہم یعنی آپ ڈرائیں ان کو، ام یا لم نہ، تنذرہم آپ ان کو ڈرائیں، لا یؤمنون وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ مراد یہ ہے کہ آپ ان کو راہ ہدایت پر لانے کی کتنی بھی کوشش کر لیں، وہ ایمان نہیں لے کر آئیں گے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ کافروں کے لیے آپ کا ڈرانا نہ ڈرانا برابر ہے، ٹھیک ہے۔ خاتم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوۃ ولہم عذاب عظیم۔ اب یہ کیوں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کیا ہے ان کے لیے ڈرانا نہ ڈرانا برابر ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرما دیا، خاتمہ مہر لگا دی ہے اللہ نے، علی قلوبہم ان کے دلوں پر، وعلی سمعہم اور ان کے کانوں پر، وعلی ابصارہم اور ان کی آنکھوں پر، غشاوۃ پردہ ہے، ولہم اور ان کے لیے، عذاب عذاب ہے، عظیم بڑا۔ خاتمہ کا مطلب ہوتا ہے عربی میں مہر لگا دینے کا، سٹیمپ۔ کوئی بھی چیز اگر آپ فار ایگزامپل آپ ایک لیٹر پوسٹ کرتے ہیں، تو لیٹر جب آپ کا مکمل ہو جاتا ہے تو اس کے اوپر سٹیمپ لگا دی جاتی ہے، اٹ مینز اب اس میں کوئی رد و بدل کی ضرورت نہیں ہے، اب وہ کہیں بھی کسی کو بھیجنے کے قابل ہے، ٹھیک ہے۔ تو چیز کی تکمیل کے لیے، مکمل ہونے کے لیے ایک سٹیمپ لگائی جاتی ہے۔ یہاں جو ہے وہ صرف آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے واضح کر دیا ہے کہ ان کا دل جو ہے وہ ہدایت کی راہ نہیں پا سکتا، اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی۔ قلوب قلب کی جمع ہے، قلب دل کو کہتے ہیں عربی میں۔ سمعہم سماعت سے ہے، سماعت آپ نے اردو میں لفظ پڑھا جس کا معنی ہوتا ہے سننا، تو اس سے یہ آ گیا کان۔ ابصار بصر، بصارت جس کا معنی دیکھنا، تو یہاں اس سے مراد آنکھیں آ گئی، ٹھیک ہے۔ یعنی یہ میں بتا رہی ہوں، ہم اردو میں جو الفاظ استعمال کرتے ہیں سماعت اور بصارت، یا یہ لفظ بصیر، یہ اس سے ہم یہ معنی لے لیں گے کہ سننا سے مراد یعنی کان، کانوں سے سنا جاتا ہے تو اس سے مراد یعنی کان ہو گیا یہاں، اور ابصار جو ہے وہ بصیرت یعنی دیکھنا، تو دیکھا آنکھوں سے جاتا ہے، تو یہاں ہم اس کا معنی آنکھیں لیں گے، ٹھیک ہے۔ آنکھیں ماتر معنی ہے، یہ میں ہنٹ کے طور پر بتا رہی ہوں کہ آپ اس طریقے سے اردو سے اس کو یاد کر لیں کہ اس کا معنی کیا کیا ہے۔
ख़तम अल्लाह, अल्लाह ताला ने मोहर लगा दी, अला कुलूबिहिम, उनके दिलों पर, व अला समइहिम, और उनके कानों पर, व अला अबसारिहिम, और उनके आँखों पर, गिशावतुन, पर्दा है। मोहर है दिल और कानों पर, और आँखों पर अल्लाह ताला ने पर्दा डाल दिया है। वालहुम, और उनके लिए अज़ाबुन, अज़ाब है, अजीम, बहुत बड़ा। अब अल्लाह ताला बारहा कुरान पाक में बता चुका है इनके कानों पर जो है, इनके दिलों पर मोहर है। किस लिए मोहर है? इसलिए उनकी डिठाई की वजह से। वो चाहते ही नहीं राह हदायत पाना, वो इस बात पर डटे होते हैं कि हमने इसमें कोई ना कोई नुक्स और ख़ामी निकालनी है। इसकी मिसाल बहुत सारी हमारी आम रूटीन में आप देख ले निकलती है। हमारी ज़िंदगी में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके सामने हमारी हकीकत, हमारी खूबियाँ, हमारी आप ये कह लें कि सलाहियतें वाज़े भी हो जाएं, इसके बावजूद वो हमें तस्लीम नहीं करते। तो बिल्कुल ऐसी ही बात है कि जो खुद से राह हक नहीं पाना चाहता, राह हदायत नहीं हासिल करना चाहता, उसको आप कितना भी समझा लें, वो समझने से बालातर है। अगली आयत में आपके पास आ रहे हैं, सॉरी ये भी इसी से रिलेटेड है। वामिन अन्नासी, वामिन और से, नासी लोगों में से, मैं यकूलू, कोई है जो कहता है, आमन्ना, हम ईमान लाए, बिल्लाही, अल्लाह पर, वबिल यौमिल आखिरी, और आखिरत के दिन पर, वमा हम, और नहीं हैं वो, वमा, और नहीं हम वो, बिमुमिनुन, ईमान लाने वाले। अब ये तीसरी किस्म के लोग बयान कर दिए, मुनाफिक। ठीक है, मुनाफिक वो ग्रोह है जो मदीना में कायम हुआ। मक्का में जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तबलीग की थी तो कुछ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान लेकर मुसलमान हो गए, मोमिन बन गए, और कुछ जिन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, अल्लाह ताला की ज़ात का इनकार किया, वो काफिर करार पाए। तीसरा ग्रोह नहीं था। तीसरा ग्रोह मदीना में जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए तो यहूदियों को ये एहसास हुआ, ये यहूदियों में से ज़्यादातर लोग थे जिनको ये एहसास हुआ, क्योंकि वो जानते थे कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी बरहक हैं, लेकिन वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान नहीं लाना चाहते थे। तो अब इस बात पर कि अब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को यहाँ रियासत मिल चुकी है, यहाँ के बहुत सारे बड़े बड़े कबाइल जैसे ओस और खजरज मुसलमान हो गए थे, तो मुसलमानों को उन्होंने भी जगह दी और उनकी मदद की। तो अब उनको ये ख़तरा था कि मुसलमान जब यहाँ रहेंगे तो हमें इनके अंडर रहना पड़ेगा, ताकि हमारे दरमियान में कोई ये कह लें कि हमारी कोई भी खामी जो है इन पर वाज़े ना हो सके, और हम मुसलमान बनकर इनके साथ साथ रहें ताकि हमारे ख़िलाफ़ ना ये कोई भी एक्शन ले सके। और जो काफिर हैं वो काफिर यानी कुफार मक्का, अब कुफार मक्का भी एक ताकत रखते थे अरब में, तो इस लिहाज से उनको ये भी खदशा था कि वो, क्योंकि इनके सबसे बड़े दुश्मन हैं, और अगर वो कभी इनके साथ जंग होगी या हमला करेंगे तो हम भी इसमें मारे जाएंगे, लिहाजा हमें उनके साथ भी बना कर रखना है। इसलिए ये ग्रोह कायम हुआ मुनाफिकीन का, और मुनाफिक अल्लाह ताला को सबसे ज़्यादा नापसंद है काफरों की निस्बत भी। इसलिए कुरान पाक में और आप वसल्लम की हदीस में भी ये ज़ाहिर होता है कि जहन्नम में सबसे निचले दर्जे, जिसका नाम दर्क है, दाल रे काफ, दर्क में मुनाफिक डाले जाएंगे, यानी जहन्नम में सबसे पहले मुनाफिकीन को फेंका जाएगा, फिर उसके बाद मुशरिकीन और कुफार की बारी आएगी। तो अब इस आयत में अल्लाह ताला वही बयान फरमा रहा है कि लोगों में से कुछ ऐसे हैं, मैं यकूलू, जो कहते हैं, आमन्ना, हम ईमान लाए, बिल्लाही, अल्लाह पर, व बिल यौमिल आखिरी, और आखिरत के दिन पर, व मा हम बिमुमिनुन, लेकिन वो ईमान नहीं लाए। ठीक है, अल्लाह ताला फरमाता है कि लोगों में से कुछ ऐसे हैं जो कहते हैं कि हम अल्लाह और आखिरत के दिन पर ईमान लाते हैं, लेकिन वो ईमान नहीं लाते। युखादिऊन अल्लाह वल्लज़ीना आमनू, युखादिऊन, वो धोखा देते हैं, अल्लाह, अल्लाह को, वल्लज़ीना, और उन लोगों को, आमनू, जो ईमान लाए, वमा यखदाऊना, और वमा, नहीं, यखदाऊना, वो धोखा देते, इल्ला, मगर, अनफुसहुम, अपने आप को, अपनी जानों को, वमा यशउरून, वमा, और नहीं, यशउरून, वो इस चीज़ का शऊर रखते, वो नहीं समझते। अब अल्लाह ताला फरमा रहा है कि युखादिउनल्लाह वल्लज़ीना आमनू, ये उनके नज़रिए में है कि हम अल्लाह और उनके ऊपर ईमान लाने वालों को धोखा दे रहे हैं, यानी हम इनके दरमियान में मुसलमान बन के बैठे हैं जबकि हम मुसलमान नहीं हैं। ठीक है, तो इस लिहाज से उनको ये है कि हमने अल्लाह और उन ईमान वालों को धोखा दिया, जबकि अल्लाह ताला फरमा रहा है कि वो अल्लाह को नहीं बल्कि अपने आप को धोखा दे रहे हैं। क्यों? क्योंकि अल्लाह तो जानता है, दिलों के हाथ जानता है, और अल्लाह ताला ने मुनाफिकीन के बारे में, सब मुनाफिकीन के बारे में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी आगाह फरमा दिया था, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी जानते थे कि यहाँ मेरी जमात में कितने लोग मुसलमान बैठे हैं और कितने मुनाफिकीन हैं, लेकिन उन पर अया नहीं किया गया, इसीलिए कि हो सकता है कि ज़िंदगी के किसी हिस्से में वो मुसलमान हो जाएं। ठीक है, और अल्लाह ताला वैसे भी ऐबों पर पर्दा डालने वाला है, सतरपोशी फरमाने वाला है, इस लिहाज से भी अल्लाह ताला ने उनके ये
عیب جو ہے وہ ظاہر نہیں کیا کہ ممکن ہے کہ یہ کبھی ہدایت پالیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ وہ کسی کو دھوکہ نہیں دے رہے سوائے اپنے آپ کو۔ آیت نمبر 10 میں فی قلوبہم، ان کے دلوں میں مرض مرض ہے، فزادہم اللہ مرضا، فزادہ پس زیادہ کر دیا ہم ان کے اللہ نے مرض مرض کو، ان کے اس مرض کو اللہ تعالیٰ نے زیادہ کر دیا، بڑھا دیا۔ وَلَهُمْ، اور ان کے لیے عذاب عذاب ہے، علیم دردناک۔ علیم علم سے نکلا ہے، اردو میں ہم رنج و علم کا لفظ پڑھتے ہیں جس کا مطلب ہوتا ہے تکلیف، دکھ یا درد۔ بما کانو، اس وجہ سے جو، بما کا لفظ کی وجہ کے لیے آتا ہے، بما کانو اس وجہ سے جو وہ تھے، یکذبون جھوٹ بولتے یا جھٹلاتے۔ فی قلوبہم مرض، ان کے دلوں میں مرض ہے، فزادہم اللہ مرضا، اللہ تعالیٰ نے ان کا یہ مرض اور بھی بڑھا دیا۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ علیم، ان کے لیے دردناک عذاب ہے، بما کانوا یکذبون، ان کے جھوٹ بولنے کی وجہ سے۔ ٹھیک ہے، اب یہ اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ یہ کیا ہے، ان کے دلوں میں مرض ہے۔ قرآن پاک میں یہ الفاظ بارہا آئے ہیں منافقین اور کافروں کے لیے کہ جن کے دلوں میں مرض ہے۔ ان کے دلوں میں مرض یعنی بیماری کس چیز کی ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی ذات پر ایمان نہیں لے کر آتے، سب کچھ ساری حقیقت جانتے بوجھتے ہوئے بھی۔ تو آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن پاک کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں صحیح معنوں میں مومن بنائے۔ آمین ثم آمین۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ ہم سب کا ہمیں ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔